الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، دل میں ہے میرے الفت حضرت معاویہ کی۔ اصحاب مصطفیٰ میں جس سے ہوئے ممیز، تھی وحی کی کتابت حضرت معاویہ کی۔ ایمان میں تھے کامل، قرآن پر تھے عامل، ایمان میں تھے کامل، قرآن پر تھے عامل، مشہور تھی عبادت حضرت معاویہ کی۔ خرد و کلاں کی اس میں تخصیص تھی نہ کوئی، خرد و کلاں کی اس میں تخصیص تھی نہ کوئی، تھی بے ریا سخاوت حضرت معاویہ کی۔ رشتے میں مصطفیٰ کے تھے آپ بھی برادر، دیکھے تو کوئی عظمت حضرت معاویہ کی۔ احسان اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی، اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی، ہے سب کی دل میں عزت حضرت معاویہ کی۔
حسنین سے تھی الفت اعدائے دین سے نفرت، حسنین سے تھی الفت اعدائے دین سے نفرت، یعنی تھی پاک طینت حضرت معاویہ کی۔ سبت نبی نے ان سے کر لی مصالحت جب، سبت نبی نے ان سے کر لی مصالحت جب، ہر ایک نے کر لی بیعت حضرت معاویہ کی۔ تبلیغ حق میں کوشاں دن رات وہ رہے یوں، تبلیغ حق میں کوشاں دن رات وہ رہے یوں، پھیلی جہاں میں شہرت حضرت معاویہ کی۔ رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، حیراں ہوں میں کیوں کر جائیں گے وہ جنا میں۔ اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی، ہے سب کے دل میں عزت معاویہ کی۔ حضرات محترم، قرآن حکیم کے آیات اور یہ مدح پر مشتمل اشعار میرے اس مضمون کا تعین کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہے امام عزم ہمت، والی تدبیر و سیاست، صاحب کردار اطاعت شعار، عاشق جانثار نبی امین، فداکار رحمت للعالمین، کاتب وحی مبین یعنی آیات رب العالمین، کاتب فرامین خاتم النبیین، صادق و امین من جانب رب العالمین، برادر نسبتی حضور نبی کریم سیدنا سید المرسلین، برادر گرامی سیدہ رملہ ام حبیبہ ام المومنین، خال المسلمین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، علامت کامیابی و کامرانی، نشان فتح و ظفر، عالی شان ذی قدر، وقار الاسلام والمسلمین، قال رایات المفسدین والمنافقین، کاسر مکر و فریب منافقین یعنی اعداء الاسلام والمسلمین، حامی توحید و سنت، ماہی شرک و بدعت، بانی اسلامی بحریہ، خلیفہ سادس و عادل و راشد، ابو عبد الرحمن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفاء راشدین میں سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ اس سے پہلے آپ مختصر سی گفتگو ان کے بارے میں سن ہی چکے ہیں۔ ان کی شخصیتیں اتنی ہمہ گیر ہیں کہ ہفتوں بھر اگر ان کے تذکرے کیے جائیں تو بات پوری نہیں ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف کیجئے، بعد کے خلفاء راشدین میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو خلافتوں کے کارنامے تھے وہ بھی کسی باشعور ہوش مند انسان سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان آنکھیں کھول کر دماغ کو حاضر کر کے
ان کی شخصیات سے متعلق، ان کے کردار اور خدمات سے متعلق سوچنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، تو یہ باتیں صاف سامنے آ جاتی ہیں۔ 10 سالہ دور خلافت ہے سیدنا فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاروق اعظم کی شخصیت اتنی ہمہ گیر ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے بات نبوت چلتی تو عمر نبی ہوتے۔ نبی نہیں تھے لیکن استعداد نبوت ان کے اندر تھی۔ اور ان کی خلافت کے بلکہ اسلام لانے کے وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر اسلام لائے اس دن سے ہم چڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، پھر کوئی شخص ہمارا راستہ نہیں روک سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صوبائی سازش کے تحت ایک ملعون ایرانی نے عین مسلح رسول پر خنجر مار کر شہید کر دیا۔ یہ وہی ملعون ہے جس کا ایک بہت بڑا مقبرہ بنا کر ایران کے اصلی بد نصیب اس کو وہ مقام دیتے ہیں جو شاید مسلمان اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیتے۔ ان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام میں سے جو مرکزی شخصیتیں تھیں، اپنی حیات کے اندر سیدنا فاروق اعظم نے ان کی نشاندہی فرمائی تھی کہ اگر میری وفات ہو جائے میرے بعد پھر یہ 6 آدمی ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ ان میں سے 2 نے تو دستبرداری اختیار کر لی، اور 2 میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے، دوسرے سیدنا عثمان کے۔ تو پھر ایک صحابی اس کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے پورے مدینہ میں اور مدینہ کے ماحول کے اندر ایک ایک انسان سے پوچھنا ہے، تنہائی میں جا کر پوچھنا ہے کہ اس وقت خلافت کے منصب پر اس کا حقدار کون ہے۔ شاید کہ اس سے پہلے کسی موقع پر یہ من بات کہی ہو، تو انہوں نے ایک ایک فرد کو الگ الگ جا کر تنہائیوں کے اندر بھی پوچھا، اور یہ پوچھا کہ علی کو خلافت کے منصب پر ہونا چاہیے، عثمان کو؟ خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہونے پر انہوں نے اس سلسلے میں بڑی جد و جہد کے بعد آخر میں یہ اطلاع دے دی کہ مجھے مدینہ طیبہ اور مدینہ کا ماحول میں کوئی 2 آدمی بھی ایسے نظر نہیں آئے جو عثمان پر کسی اور کو فضیلت دیتے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ العظیم، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنے رحمت کے ساتھ ہماری سوچ، ہمارے نظریات اور عقیدے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ جماعت
کے لیے مخصوص کر دیے ہیں۔ اور کوئی ایک صحابی رسول اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کینہ، بغض، بیر، خالق کائنات نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک صحابہ کا معاملہ ہے، صحابہ آپس میں بہتر سمجھتے اس وقت تک کون اس وقت خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے 2-3 دن کی جد و جہد کے بعد آخر فیصلہ سنا کہ مجھے پورے مدینہ اس کے ماحول میں 2 آدمی بھی ایسا نہیں ملے جو عثمان سے بہتر کسی کو سمجھتے ہوں۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا گیا اور وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب، ان کے جانشین اور خلیفۃ المسلمین بنائے گئے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے لیے خدمات کتنی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمات کتنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر وہ چہتے اور پیارے نہ صرف داماد ہیں بلکہ خلیفہ بھی ہیں۔ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں، ان کے نکاح میں اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگریں آئیں۔ سیدہ رقیہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کی وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ ام کلثوم کا جب انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور فوت ہوتی جاتی تو عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اس قدر منظور نظر اور معتمد ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عثمان۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری انسانیت میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے گھر میں نہیں گئیں سوا عثمان کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے احسانات ہیں اسلام اور مسلمانوں پر۔ پچھلے جمعے شاید میں نے اشارہ کیا تھا کہ غزوہ تبوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ یوں تو بہت سارے غزوات ہیں لیکن مشکل ترین مرحلہ غزوہ تبوک تھا، کیونکہ اس بہت بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ تھا جس کا لشکر لاکھوں کے اندر ہے، اور مسلمانوں کا لشکر بمشکل تمام 40,000۔ سخت گرمی کا موسم، فصلیں تیار ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ادھر پیغمبر کا حکم آ گیا کہ سب نے نکلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا ہے تو پھر کوئی مسلمان جو صحابہ میں سے ہو وہ پیچھے رہ جائے؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہماری فصلیں تیار ہیں، اجڑتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ہمارے بچے بھوکے مرتے، کچھ بھی ہو، خدا نے پیدا کیا، خدا بند خود ان کے روزی رزق کا انتظام کرے، ادھر پیغمبر کا حکم آ گیا، ہم نے جانا ہے۔ لیکن اب اس کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے، ہماری تاریخ کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا۔ عسرت کہتے ہیں تنگ دستی والا۔ یہ وہ لشکر ہے بڑی تنگی کے اندر تیار کیا گیا اور گیا۔ یہ وہ لشکر ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تھی۔ دین کی اقدار کے لیے چندہ کرنا مسجد کے اندر یہ ممنوع نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ البتہ
جائز ناجائز صحیح اور غیر صحیح طریقوں چیزوں کے لیے جو مسجدوں کے اندر چندے ہوتے ہیں یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ چندہ کرنے والا اگر مسجد کا امام ہے، عالم ہے، تو اس کو 1000 دفعہ سوچنا ہوگا۔ اپنے تعلقات اپنی جگہ صحیح، لیکن یہ چندہ کہاں خرچ ہوگا، یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے؟ اگر صحیح ہے تو بالکل درست، نہیں تو غلط۔ کوئی ناراض ہوتا ہے 1000 دفعہ ناراض ہو، لیکن کسی عالم کو، کسی دینی شخصیت کو، مسجد خطیب امام کو ایسی جگہ میں چندہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ مجھ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب حضرات کو تو پتہ نہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس، بنگلہ دیش سے آتے تھے، انڈیا سے آتے تھے، پاکستان میں کوئی کونا ایسا نہیں جس کے لوگ یہاں نہ آتے ہوں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خدا بند قدوس نے اس مسجد کے نمازیوں کو، آپ حضرات کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ دین کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں جس کی مثال شاید اور جگہوں میں نہ ہو۔ میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، میرے پاس دارالعلوم دیوبند سے کچھ علماء تشریف لائے، لیکن ان کو بھیجا تھا مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہی مسجد خطیب، مرحوم اس وقت حیات تھے۔ تو یہاں 2-3 عالم آئے، وہاں ان کو مالی مشکلات تھیں، پاکستان کا رخ کیا، کراچی سے ہوتے ہوئے یہاں آئے۔ میرے ساتھ ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی سوائے اس کے دارالعلوم دیوبند کا ایک مسئلہ تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا۔ ان میں سے ایک عالم، ان سے میں نے گزارش کی کہ حضرت آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑی عظیم نسبتیں آپ کی، تو آپ بیان کریں۔ انکار تو نہیں کیا، لیکن 15 منٹ کے بعد بیان بند۔ اب ان کو اس علاقے، اس ملک کے اندر شاید اس طرح کے کوئی دستور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں، میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں، الحمدللہ گھنٹے سے کم بیان نہیں ہوتا، بعض اوقات سے لمبا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے کچھ بیان کرنا پڑا۔ اس بیان کے اندر تھوڑا سا میں نے جنرل ضیاء الحق مرحوم کی حکومت کے کسی فیصلے پر تنقید کی۔ تو وہ جو انڈیا سے آئے ہوئے عالم تھے، بعد میں انہوں نے بتایا، وہ یہاں میرے سامنے بیٹھے تھے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور رنگ فق ہوا ان کا۔ جمعے کی نماز کے بعد جب اندر میں لے گیا کھانا کھلانے کے لیے، تو بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کہتے آپ تنقید کر رہے تھے تو ہمیں یہ فکر ہو رہی تھی کہ اب ادھر سے گولی آئی، ادھر سے گولی آئی۔ تو خیر الحمدللہ العظیم، میں شرمندہ ان کے سامنے کہ پیسے 80,000 روپے ہوئے۔ تو میں نے معذرت کی ان سے، مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو میں احباب سے ذکر کرتا۔ آپ عین موقع پر پہنچے، یہی کچھ ہو سکا۔ تو فرمانے لگے، آپ معذرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جتنا چندہ کر کے ہمیں دیا، اتنا ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مسجد فدا کے نمازیوں کو، یہاں کے ہمارے دوستوں کو یہ شرف، یہ عظمت نصیب کی ہے کہ یہ خدا کے دین کے لیے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ خدا برکتوں سے نوازے۔ تو بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی۔ چندے کی اپیلیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح جیسے میں ذکر کیا۔ اس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال، بڑے خوش تھے کہ آج میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میں سب سے بڑھ جاؤں گا، آدھا مال حضور کے لیے پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1/3 لشکر کا سارا سامان میرے، 13,000 لشکر کا سارا سامان۔ کیا انسان تھا یار! اور اس پر بھی ان کا فیاضی کا جوش ختم نہیں ہوا، کہنے لگے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت ہو 1,000 دینار اور پیش کرتا ہوں۔ بڑے بڑے دنیا میں سخی ہوئے ہوں گے اب بھی، لیکن عثمان جیسا کسی ماں نے نہیں جانا۔ خدا کی کھرب رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ ابھی
انتظار تھا اس عاشق جانثار کا جو فنا فی الرسول کہلاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم خود کہتے ہیں کہ میں اس دن بڑا خوش تھا کہ اتنے پیسے جتنے میرے پاس ہیں ابوبکر کے پاس جو آج میں ان سے بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں آئے تو جو کچھ تھا وہ ایک گٹھی میں باندھ کر پیغمبر کے سامنے رکھ دیا، گھر کا سارا اثاثہ۔ قرائن سے پیغمبر نے اندازہ فرما لیا کہ یہ گھر والوں کے لیے شاید کچھ نہیں چھوڑ کر آئے۔ پوچھ لیا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا، باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ خدا کی اس دن فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے طے کر لیا کہ آج کے بعد ابوبکر کا مقابلہ نہیں کروں گا، میرا رب ان سے آگے بڑھنے دیتا ہی نہیں۔ قصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی مشکل گھڑیوں کے اندر صحابہ کرام کو تیار کیا اور گئے اور کامیاب و کامران واپس آئے۔ اسی غزوے کے بارے میں ایک جگہ کا شاعر نے لکھا ہے، صحابہ تو چند ہزار تھے، مقابلے میں چند لاکھ تھے، لیکن ایک مورچہ ایسا تھا، غزن ستون و ہم ستون الفن ما ھذا تولوا مدبرینا۔ مجاہد 60 تھے صحابہ اور مقابلے میں مشرک 60,000 تھے۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، کسی عالم کا لکھا ہوا ہے اور جس نے پوری تحقیق کر کے لکھا۔ غزن ستون، مجاہد 60 تھے، وہم ستون الفن، اور مشرک جو ہے کفار وہ 60,000 تھے۔ ما ھذا تولوا مدبرینا، اس کے باوجود انہوں نے اس جم کر خدا کی راہ میں جہاد کیا کہ ان کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ایسے شہر سے باسی ہیں جو تعلیمی اداروں کا، کالج یونیورسٹیوں کا شہر ہے، یقیناً اہل علم کے ساتھ آپ کو رفاقت مصاحبت رہی ہوگی۔ یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، مجھے تو اتنا کچھ پتہ نہیں، جو کچھ معلوم ہوتا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن آپ حضرات بہت کچھ جانتے ہیں، جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازے اور دین کی برکات سے بھی مالا مال کرے۔ میرے لیے بھی دعا کر لیا کریں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو۔ ابھی مجھے کل ہی کسی ساتھی نے بتایا، کوئی خوش نصیب انسان حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گیا ہے تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا میرے بارے میں کہ ان کو جا کر بتا دیں کہ ہم نے آپ کے لیے جم کر حرمین شریفین کے اندر دعائیں بھی مانگی ہیں۔ میں کن الفاظ کا شکر ادا کروں؟ میں تو ایک گناہگار سا انسان ہوں، لیکن میرے لیے دعا کرتا تھا، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ مسلمان کے لیے دعا مانگے، مسلمان کا حق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے لگے تو رسول اللہ نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا، یا اخی لا تنسنا فی دعائک، میرے بھیا اپنی دعا میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنے صحابی سے، میں صحابہ کو غلام کہوں گا، اپنے غلام سے ہی فرما سکتے ہیں کہ مجھے دعا میں بھول نہ دینا، تو میں تو آپ حضرات، آپ تو میرے لیے نہایت محترم ہیں، درخواست کر سکتا ہوں اگر اللہ موقع دے، خیال میں آ جائے تو ایک آدھ جملہ بڑھا دیا کریں۔ خدا کہ کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں تو سچی بات یہ ہے، ملمہ کاری نہیں، قرآن میرے ہاتھ میں کروں تو جھوٹ بولیں گے تو خدا کی پکڑ آئے گی۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں الحمدللہ۔ بہت سارے احباب جن کے نام مجھے یاد ہے، نام لے کر دعا کرتا ہوں، جن کے نام نہیں یاد تو اللہ کو سب پتہ ہے۔ بات ہو رہی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور بعض پہلوؤں سے رشتہ دار بھی ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ برادر نسبتی بھی ہیں
یعنی سالہ، جس کو آپ عام عوامی زبان میں کہتے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام المؤمنین سیدہ رملہ، جن کا نام تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ میں اور آپ جس ماحول کے اندر جی رہے ہیں، آپ نے بھی اندازہ فرما لیا ہوگا، چونکہ دینی سوچ یقیناً آپ کی ہے، ورنہ آپ مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، کہ ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک میں بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں بغض، نفرت اور بیل یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ تو رکھتے ہی تھے، لیکن ان میں سے خاص طور پر یہ شخصیت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بہت سارے بد نصیب، اصلی نسلی بدبخت بہت بغض رکھتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں سال کے غالب حصوں کے اندر ان کا تذکرہ کر کر کے آپ حضرات کے سامنے ان کی شخصیت کو واضح کروں۔ اگر میری زندگی ہوئی تو شاید اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو کی جا سکے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے اوپراٹ محسوس ہوگی۔ فارسی کا ایک شعر ہے، کسی نے کہا ہے، مجھے یاد نہیں کہ کس نے کہا ہے، تازہ خواہی داشتن گردا گہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ قصہ پاری نہ را۔ اگر دل کے اندر جو پاکیزہ جذبات ہیں ان کو تازہ بتازہ رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی ان واقعات کا تذکرہ کر لیا کریں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ حضرات یقیناً اپنے بارے میں بہت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے مجھے جو مزاج دیا ہے، طبیعت دی، اس میں اللہ کی توحید کے بعد، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد صحابہ کرام کے تذکرے سے میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میری رگ رگ کے اندر خوشی کی رگ دوڑ جاتی ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے جو مجھے ایسا مزاج دیا ہے۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں آپ حضرات صاحب ہمیشہ تذکرہ کرتا رہوں، لیکن دین کے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں، ان کا تذکرہ نہ کروں یہ بھی زیادتی ہوگی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی طور پر بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے ہیں، ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں اوپر جا کر حضور کے خاندان اور بنو امیہ والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے والد گرامی کا نام تھا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان کے بارے میں دنیا کفر کے جتنے بھی کتے ہیں وہ زیادہ بھونکتے ہیں، تحریراً بھی منہ کالا کرتے ہیں اور تقریراً بھی بھونکتے ہیں، لیکن میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے، زمانہ کفر کے اندر کافر رہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں، لیکن زمانہ کفر میں سیدنا حمزہ کافر نہیں تھے، سیدنا عباس کافر نہیں تھے، سیدنا فاروق اعظم کافر نہیں تھے، سیدنا عثمان کافر نہیں تھے، لیکن جب اسلام میں آئے تو پھر اس کا تذکرہ کیا جاتا کہ فلاں زمانے میں یہ کافر تھے۔ کوئی مسلمان سوچتا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا، سوچنا بھی لعنت کا توق گلے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا معاویہ کے والد گرامی ہیں، یہ قریش کے لیڈر تھے، بنو امیہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور اس خاندان کے یہ لیڈر تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں، پورا زمانہ کفر ایسا نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی۔
میں سب دوستوں سے اس لیے کروں گا کہ آپ اس لائن کو سامنے رکھ کر اس پر غور ضرور کریں، لیکن اس میں ہر نتو پتو کی کتاب نہیں، جو غلط کتابیں ان کو پاؤں کے نیچے روند کرنا، آگ میں ڈال دیں۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان۔ تو قرآن کے اندر بھی آپ کو صحابہ کے بارے میں وہی کچھ ملے گا جو قرآن نے ذکر کیا، ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، رضی اللہ عنہ، اللہ نے سب سے راضی ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسرے مقام میں اللہ پاک سورہ فتح فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معاہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیشہ سامنے رکھیں کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے اطلاع دی کہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، آپس میں بغض نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، بیر نہیں تھی۔ جس کتاب میں لکھا ہے اس ملعون نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ قرآن ایک سچائی کا نام ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ اللہ کو ڈر لگتا ہے؟ اللہ ڈرتے ہیں ان سے کہ نہیں؟ فلانا فلانے کو گالی دیتا تھا، فلانے کے ساتھ بغض رکھتا تھا، فلانے کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا۔ اللہ نے اطلاع دی، اشداء علی، یہ صرف کفار کے مقابلے میں سختی، آپس میں نہیں، آپس میں رحماء بینہم، بڑے شفیق تھے، پیار کرنے والے تھے۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا، دھیان سے سنیں، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شخص ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شخص بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ الفاظ، من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، ابو سفیان گھر چل جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ 8ویں صدی یا 7ویں 8ویں صدی ہجری کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری کتاب کے بہت بڑے شارح ہیں، شافعی المذہب ہے لیکن بہت بڑا انسان۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کے بارے میں کہ ان جیسی شرح کسی نے نہیں لکھی۔ الحمدللہ یہ کتابیں سب میرے پاس ہیں، لیکن انہوں نے صحابہ کے تذکرے پر جو کتاب لکھی ہے وہ بڑی کمال کی کتاب۔ انہوں نے لکھا کہ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر کیوں یہ فرمایا کہ ابو سفیان گھر میں جو امن لے لے گا اس کو امن رہے گا؟ اس کی وجہ ہے کہ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ تو تب ہوا نا کہ ہجرت سے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظم داخل ہوئے ہیں، لیکن ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظالم کا شکار تھے، مشرکین ظلم کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے ابو سفیان گھر میں داخل ہوتے۔ اس وقت بھی ابو سفیان کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، لیکن شریف کافر تھے۔ میں یہ لفظ کہوں گا، ذلیل کافر نہیں تھے، شریف کافر تھے، ابو جہل کی طرح نہیں تھے، یہ مہذب لوگ تھے۔ رسول اللہ نے ان کے گھر میں پناہ لے لی، انہوں نے پناہ دے دی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو خون کا پیاسا دشمن ہوتا ہے اس کے گھر میں کوئی پناہ نہیں لیتا۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے اس گھر کو دار الامن اس لیے قرار دیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر مظالم کا شکار ہو کر اس گھر کو اس میں پناہ لیا کرتے تھے۔ تو زمانہ کفر تو سارا سب کا رہا۔ حضرت عباس کافر نہیں تھے، حضرت حمزہ نے کفر نہیں اختیار کیا، لیکن کوئی یاد کرتا کہ حضرت حمزہ کافر تھے؟ کسی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب مسلمان جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے وہ سید الشہداء، وہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب مسلمان کہتا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی،
وہ شہر خدا ہے، وہ شہر رسول ہیں، زمانہ کفر کی کوئی بات یاد نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر دوڑائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان میں ایک بھی ہاشمی خاتون نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ میرا خیال ہے آج جو میں نے عرض کیا تھا اس پر غور کریں گے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو چھوڑ کر حضور کے چچا کتنے تھے؟ 9 آدمی تھے۔ میں تو پچھلے دنوں میں بہت تذکرہ کر چکا ہوں اس کا، اور ان کے اولادوں کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ ان کے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں۔ کسی ایک چچا کی بیٹی یا کوئی ہاشمی خاندان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں خاتون نہیں آئی، لیکن بنو امیہ میں سے ابو سفیان کی بیٹی حضرت معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گئیں۔ یہ بھی آپ میرے ان بیانات کے اندر پچھلے ایام کے اندر مل کے سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، تو عین اسی ٹائم کے اندر ابو جہل کے چچیرے بھائی نے ابو طالب سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو، ان کی پیشکش کو ابو طالب نے رد کر دیا، اور ابو جہل کے چچیرے بھائی، اس کا نام حبیرہ مخزومی بنو مخزوم سے تھا، اس کا فرمائش کو قبول کر لیا اور اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ ادھر دشمنی زیادہ تھی کہ ادھر دشمنی زیادہ؟ دل و دماغ کو کشادہ رکھ کر ہمیں کسی کے ساتھ بغض نہیں، ہمیں اصل محبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو ان پر ایمان لائے ان پر مخلصین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ کافر رہے ان کے بارے میں ہم بے ادبی و گستاخی نہیں کرتے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن ہم ان کی شان میں توہین نہیں کرتے۔ ابو لہب بنو ہاشم میں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن انسان گزرا ہے، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس سے علاوہ ان کی توہین نہیں کرتے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بس۔ جو بات ہم ابو جہل کے بارے میں کہتے ہیں وہ ابو طالب کے بارے میں نہیں کہتے، وہ غیر خاندان کا تھا۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں، آپ کی زوجیت میں کوئی ہاشمی خاتون نہیں آئی، چاہت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی بیٹی مانگی تھی، نہیں دیا رشتہ۔ لیکن ابو سفیان کی بیٹی آئی کہ نہیں آئی؟ کتنا دشمن تھا یہ؟ کوئی دشمنی دل میں رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے کسی کو؟ بلکہ مزے کی بات اور میں آپ کو بتاؤں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجیت میں آ چکی ہیں مدینہ طیبہ میں۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک دفعہ یہ قریش کے سفیر بن کر، نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے مدینہ طیبہ۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی بھی اس گھر کے اندر ہے، وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی، انہوں نے دیکھا کہ میرے ابا آئے ہیں، دروازہ تو کھول دیا، لیکن جو چارپائی پڑی ہوئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، پڑا ہوا تھا، اس کو لپیٹ دیا۔ کس نے؟
حضرت ام حبیبہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی سیدنا معاویہ کی ہمشیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ۔ اب ظاہر ہے کہ دور سے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کتنا فاصلہ ہے؟ 300-400 میل کا فاصلہ ہے۔ باپ آئے تو بیٹی کیا کیا نہیں کرتی اس کے اکرام کے لیے، لیکن جو بستر پڑا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو بھی لپیٹ دیا۔ اور ابو سفیان کی زبان سے نکلا، بیٹی اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا وہ خدا کے پیغمبر کا بستر ہے، اور آپ ابھی تک مشرک ہیں، کسی مشرک کو نبی کے بستر پر نہیں بیٹھے۔ سچائیاں یوں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابو سفیان مشرک ہونے کے باوجود کمینہ مشرک نہیں تھے، جو انہوں نے کام کرنا تھا کر کے چلے گئے، اور بالآخر اللہ کا کریم نے ان کو ہدایت بھی دی۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ ہدایت آنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، غزوہ طائف کے اندر ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی۔ کس کی؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ معرکہ یرموک کے اندر ان کو دوسری آنکھ شہید ہوئی، تو وہ ڈھیلا پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری دوسری آنکھ جس سے میں کچھ دیکھ سکتا تھا وہ بھی نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک بات چن لیں، یا تو جنت لے لیں اللہ سے، تو یا آنکھ لے لیں، تو ابھی میں آنکھ جگہ پر رکھ کر خدا سے دعا کرتا ہوں، آنکھ بحال ہو جائے گی۔ تو پھر کیا جواب تھا ابو سفیان کا؟ یعنی کہ مجھے جنت چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے۔ کافر تھے لیکن شریف کافر تھے، کمینہ کافر نہیں تھے ابو جہل کی طرح، لیکن اسلام میں آئے تو پھر ہمارا جو تذکرہ نگار ہے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو مولوی مسجدوں کے اندر بیان کرتے ہیں، پھس پھسے قسم کے لوگ، ڈرپوک قسم کے لوگ، سچ نہیں کہتے۔ خدا کے بندو سچ کہو، قبر کی رات گھر میں نہیں آتی۔ انسان کے لیے قبر جو لکھی ہے قبر میں جائے گا، لیکن سچ کہہ دو۔ یہ مشرک تھے، بہت سارے لوگ مشرک ہیں، لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر کیسے پختہ ایمان والے تھے۔ کس کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ایک آنکھ تو شہید ہو چکی، چلو دوسرے سے دیکھ تو سکوں گا، لیکن ایمان کی پختگی کے یہ عالم کو حضور نے فرمایا یا تو جنت لے لو اس کے بدلے میں، تو یہ آنکھ بحال ہو جائے گی۔ تو فرمان لگے آنکھ بحال نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مجھے جنت چاہیے۔ یہ کون تھے؟ سیدنا ابو سفیان، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، اور یہ خاندان بنو امیہ میں سے تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بھی شاید نہ پڑھا ہو، میں نے نہیں پڑھا، کہ ان کے زمانہ کفر میں کوئی ایک حرکت بھی ایسی نظر نہیں آتی جو رسول اللہ کی مخالفت میں انہوں نے کوئی قدم اٹھایا، جوانی کے باوجود خاموش رہے۔ اور جب ایمان لائے ہیں تو اتنا پختہ انسان کہ فاروق اعظم جیسے عظیم انسان نے ان کو ملک شام، جو سب سے زیادہ خطرناک سرحد تھی مسلمانوں کے لیے، سب سے زیادہ خطرناک سرحد ملک شام کی تھی، کیونکہ اس کی طرف رومی حکومت تھی۔ رومی کی حکومت بہت بڑی حکومت، جو آدھا دنیا پر حکمرانی کرنے والی بہت بڑی سلطنت۔ ان سے پہلے حضرت معاویہ سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے وہاں کا گورنر مقرر کیا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پھر بے شمار صحابہ تھے، فاروق اعظم چاہتے تو ان سب کا تقرری کر سکتے تھے، لیکن ان کی تقرری کی، ان کے بھائی کی۔ یہ سمجھتے تھے کہ جتنی صلاحیتیں ان کے اندر اللہ پاک نے رکھی اتنی کسی اور میں نہیں، اور چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں خلیفہ گورنر مقرر کیا گیا۔
اور پھر حق بحقدار رسید۔ اللہ، فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان نے بھی ان کو وہاں بحال رکھا۔ یہاں چلتے ایک بات کہتا ہوں، بخاری وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ حضرت ام حرام بنت ملحان، یہ حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار ہیں۔ ان گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ گئے مسکراتے ہوئے، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، قد اوجب، انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ اور سب سے پہلے بحری جنگ اور بیڑا بنانے والا کون انسان ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی مقدر میں خدا نے لکھ دیا تھا۔ تو ام حرام کہنے یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ مجھے اللہ ان میں شامل کرے۔ حضور نے فرمایا تم شامل ہوگی۔ شامل رہی، لیکن بعد میں ایک سواری پر سوار ہوتے وقت نیچے گری اور وفات پا گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، مسکراتے ہوئے اٹھے، فرمایا اول جیشن یغزون مدینہ قیصرہ مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے گا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ خاتون کہنے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ فرمایا نہیں، تم اس میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وہ وفات پا گئی۔ اب جانتے ہیں کہ مدینہ قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرنے والا کون تھا؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جن کو لوگ گالی دیتے نہیں تھکتے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر کا سامان کرنا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا، بخاری شریف صحیح ترین حدیثی کتاب میں کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کر دیتا ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس میں کردار تھا بنیادی طور پر یہودیوں کا، سبائیوں کا، وہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لمبا ایک قصہ ہے۔ اس کے بعد ان سب لوگوں نے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر شریک تھے، سب نے گھیرا ڈال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر بٹھا دیا، قبول کر لیا انہوں نے حالات کی سنگینی کی بنا پر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی اقرب جو قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ حضرت معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل میں کون کون شریک ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ان سے انتقام لیا جائے۔ خلیفہ راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد کو قتل کیا، لیکن حالات کی صورت کیا تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حوالے نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ جب روم کے بادشاہ کو، قیصر روم کو یہ پتہ چلا کہ معاویہ اور علی آپس میں متفق نہیں ہیں، تو قیصر روم نے پیغام بھیجا حضرت معاویہ کو، جو گورنر تھے اس علاقے کے، مجھے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں لشکر بھیجتا ہوں، آپ کو بہت بڑی فوج دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے ساتھی کے خلاف جنگ کر سکیں۔ اس روایت کی بنا پر اپنے آپ کو بھی ہم نے ٹٹولنا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ سیدنا معاویہ کو جب یہ پتہ لگا کہ ایک دشمن جو ہے، میں اور علی آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے، ہمارے عقیدے کے اختلاف نہیں، لیکن اب دشمن کو اتنی امیدیں پیدا ہو چکی ہیں کہ میں اس سے لشکر لے کر علی کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو سنیے پھر کیا ہوا، جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں لکھے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لَعِينُ،
اے لانتی قیصر روم، اگر تو اپنے خبیث ارادے سے باز نہ آیا تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ فوراً صلح کر لوں گا، پھر میں اور علی دونوں مل کر تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے، وَلَنُخْرِجَنَّكَ مِن بِلَادِكَ، تیرے ملک سے ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، وَلَنُذِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، اور خدا کی وسیع اور کشادہ زمین پر تم پر تنگ کر دیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم۔ اس ایمان کی جرأت کے ساتھ ڈوبے ہوئے الفاظ سیدنا معاویہ کے جب اس کو پہنچے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا مالک قیصر روم خوف زدہ ہو گیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو جرأت، جو استقامت، جو بہادری خدا نے پیغمبر کو دی ہوتی ہے، پیغمبر کے ساتھیوں کو دی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ملک روح خوف زدہ ہو گیا، ابن کثیر لکھتے ہیں ون کف، اور اپنے خبیث ارادے سے باز آ گیا۔ سیدنا معاویہ اس قسم کے انسان، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نظریاتی اختلاف تھا کسی خاص معاملے میں، اس کے ساتھ کوئی بھی انہوں نے ناجائز کام نہیں کیا جس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقصان پہنچ سکے۔ پھر ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کا بیٹا جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، بکتے نہیں چھکتے، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، وہ 4 سال مسلمانوں کا خلیفہ رہا، سینکڑوں صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، بات کو دھیان سے سننا، ہزاروں تابعین اور لاکھوں تبع تابعین اس کے ہاتھ پر بیعت کر، کتنے بڑے رقبے کا وہ حکمران تھا، 65 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اس کا والد حضرت معاویہ بھی اور ان کا بیٹا یزید بھی، اتنی بڑی مملکت کے وہ حکمران ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہم نے بخاری کی پڑھی ہے، میرا امت کا پہلا لشکر جو قیصر روم پر چڑھائی کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ چڑھائی کرنے والا وہ لشکر جس کا سپہ سالار امیر یزید تھا، اور صحابہ کون تھے، اس کے فوجی کون سے تھے؟ عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، مزے کی بات سیدنا حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے اندر۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے البدایہ و نہایہ پڑھ لیں، یہ جو بغض اور کینے والی باتیں ہم نے، ہمارے زمانے کے لعنتیوں نے پھیلا رکھی ہیں، ان کا آپس میں بغض کینہ نہیں تھا۔ پھر جب فوج تیار ہوئی، بات کو ختم کرتا ہوں، تو سیدنا ابو ایوب انصاری جو بزرگ صحابی تھے، وہ اس لشکر کے اندر موجود تھے، وہ بیمار ہو گئے، اور انہوں نے لشکر کے کمانڈر کو، کون؟ امیر یزید، اس کو بلا کر 2-3 باتیں کہیں۔ ایک حدیث سنائی، بعد میں سنوں گا، کہنے لگے کہ میری وفات ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ کس نے پڑھانا ہے؟ کس نے کہا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری، ان کا نام تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے کہا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ نمبر 2، مجھے وہاں نہ دفن کرنا جہاں میری موت واقع ہو جائے، بلکہ آخری منزل پر جہاں آپ جائیں گے وہاں جا کر دفن کرنا۔ آج بھی ان کا قبر اسی جگہ موجود ہے۔ اس مسجد پر عمل کس نے کیا؟ امیر یزید نے۔ کب؟ کئی 100 سال پہلے، 1500 سال پہلے۔ اور پھر جس کو کہ ہم دفن کر رہے تھے، آخری بات سن، ختم کرتا ہوں، تو قیصر روم کے نمائندوں نے پیغام بھیجا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے نبی کے ساتھی کا جنازہ دفن کر رہے ہیں، ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے۔ کہنے لگا تمہارے جانے کے بعد ہم ان کی میت کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو اس پر یزید نے پھر اس وقت صحابہ کرام کو، جو فوجی تھے، ان کو اس کے قلعے پر ضربیں لگاؤ ہتھوڑوں کے ساتھ، تو ایک زلزلہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ نہیں، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔
اور اس وقت امیر یزید نے جو جملے کہے وہ تاریخ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے، وہ باپ کے جملے تھے جو پہلے سن چکے، اب یہ بیٹے کے جملے ہیں۔ واللہ خدا کی قسم ہم نے اپنے نبی کے ساتھی کو یہاں دفن کیا ہے، سو ترون تم دیکھ رہے ہو، واللہ خدا کی قسم اگر تم لائن تعرضتم، اگر ان کے میت کے ساتھ ان کی قبر کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا، لَأَهْدِمَنَّ كُلَّ كَنِيسَةٍ فِي بِلَادِ عرب، خطہ عرب کے اندر کسی گرجے کو سلامت نہیں چھوڑوں گا، اور نہ کسی عیسائی کو۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ اپنے ارادہ بد سے باز آ گئے۔ یہ کام کس نے کیا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں، جن کو گالی دیتا آج کا بد نصیب بکتا نہیں، خود اس کے دامن میں نیکی نام کے کوئی چیز بھی نہیں، لیکن جس کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی، جو 4 سال تک خلیفۃ المسلمین رہا، جو بڑا مجاہد تھا، مجاہدین کا کمانڈر رہا، اس کے بارے میں ایسی فول بکنا، میرے دوستوں میرا فرض بنتا تھا کہ آپ حضرات تک صحیح بات پہنچا دوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح بات سمجھنے توفیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ